سے لغوی اعتبار سے معبود ٹھہرے گا، یعنی جس کی پوجا کی جا رہی، عبادت کی جا رہی ہے، لیکن وہ جھوٹا معبود ہے، یعنی اس کی عبادت جائز نہیں ہے، وہ غلط کام کیا جا رہا ہے، ناجائز حرام ممنوع کام کیا جا رہا ہے۔ عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور یہ حکم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 یا کم و بیش جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، سب نے اسی چیز کا حکم دیا کہ اس میں نہ اختلاف ہے نہ ہو سکتا ہے۔ سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ تو خاص طور پر بنی اسرائیل سے تورات میں یا وہ جو عہد ساری اولاد آدم سے لیا گیا اس میں الگ پھر ان سے خاص طور پر یہ عہد لیا گیا۔ سب سے پہلی بات لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کریں۔ وَذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کریں، احسان کریں۔ وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ بھلائی اور احسان کریں۔ وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کے ساتھ بھلائی اور احسان کریں۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کریں، یعنی خوش خلقی کے ساتھ لوگوں سے پیش آئیں، نرمی کے ساتھ بات کریں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور اس معاہدے کی یہ جو یعنی سب سے پہلی چیز اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، ماں باپ کے ساتھ بھلائی، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی، یتیموں کے ساتھ بھلائی، مسکینوں کے ساتھ بھلائی، لوگوں سے اچھی بات کرنا، اور نماز قائم کرنا، نماز قائم کریں۔ وَآتُوا الزَّکاۃَ، اور زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ پختہ عہد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے، یہودیوں سے لیا۔ آگے فرمایا ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، واللہ یولی، پیٹھ دے کر منہ موڑ لینا، الا قلیلا منکم، یہ یہودیوں کو خطاب کر کے فرمایا جاتا ہے کہ پھر تم نے اس سے روگردانی کی، اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، مگر تھوڑے۔ وانتم موردون، اور تم اعراض کرنے والے ہو، منہ پھیرنے والے ہو، یعنی تمہاری یہ روش اور طریقہ رہا ہے کہ تم بھلائی سے منہ موڑ دو۔ اب یہاں جس طرح میں نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی چیز تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے، اور سارے انبیاء کرام نے اسی کی تلقین کی۔ سب سے بنیادی نقطہ ہر نبی کی تبلیغ کا یہی ہوتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، صرف اسی کی عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد ماں باپ سے بھلائی اور احسان کا حکم دیا۔ تو اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انسان کے لیے اپنے ماں باپ سے بھلائی کرنا، نیکی کرنا، اچھا سلوک کرنا، اچھے طریقے سے پیش آنا کتنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد ماں باپ کے ساتھ بھلائی اور احسان کا حکم دیا۔ اب یہ تو بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو ہم نے یہ حکم دیا، ان سے یہ عہد لیا۔ تو پرانی شریعتوں کے وہ احکام جن کو منع نہیں کیا گیا ہماری شریعت میں بھی وہ اسی طرح لاگو ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے احکام مسلمانوں کو بھی من و ان کرنے چاہیے، بالکل ان کو حکم دیا جا رہا۔ اور آگے ایک جگہ انہی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ،
اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 35 ہے 36. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ. وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کی نہ ذات میں شریک ہے نہ صفات میں شریک ہے، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے. اور پھر اس کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی احسان والدین کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا حکم دیا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور والدین کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى. اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ. وَالْيَتَامَى. اور یتیموں کے ساتھ بھلائی اور احسان کرو. وَالْمَسَاكِينَ. اور مسکینوں کے ساتھ بھلائی اور احسان کرو. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى. اب یعنی رشتہ داروں میں بھی جو ہمسائے ہوں ان کا دگنا حق ہو گیا، ایک ہمسائیگی کا حق اور ایک رشتہ داری کا حق، تو اس لیے ان کو الگ سے ذکر کیا. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى. وہ پڑوسی جو قریبی رشتہ دار بھی ہیں. وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ. یعنی آگے پیچھے قریب میں بسنے والے لوگ ہمسائے، ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرو. وَابْنِ السَّبِيلِ. مسافر، ان کے ساتھ بھی نیکی اور بھلائی کرو. وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. اور جو تمہارے ہاتھوں کے ملکیت ہیں، یعنی غلام جو ہوتے تھے. آج کے دور میں تو غلامی نہیں ہے، پہلے دور میں غلام ہوتے تھے، لوگ خریدتے تھے اور ان کو یعنی جس طرح جانوروں کی منڈیاں لگتی ہیں، جانور خریدے اور بیچے جاتے ہیں، اسی طرح غلام جو ہیں ان کو خریدا اور بیچا جاتا تھا اور ان کا کوئی حق نہیں ہوتا تھا، چاہے تو اس کو کھانے پینے کے لیے دے نہ دے، جتنا چاہے کام لے. اسلام نے اس چیز کو، غلامی کو ختم کیا، لیکن یہ چیز بیک جنبش قلم یعنی فوراً ختم نہیں ہو سکتی تھی. ایسا طریقہ کار اختیار کیا کہ غلامی تھوڑے ہی عرصے میں ختم ہو گئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. لیکن جب تک یہ غلامی رہی ہے اس میں بھی اسلام میں ان کے ساتھ بھلائی اور احسان کا حکم دیا گیا کہ وہ تمہارے بھائی ہیں، جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو ان کو پہناؤ. اس طرح یعنی ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا حکم دیا. اور پھر ساتھ ایسا طریقہ کار اختیار کیا کہ غلام آزاد کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. مختلف کفارات میں غلام آزاد کرنے کا حکم دیا، جس کی وجہ سے پھر غلامی تھوڑے ہی عرصے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین یعنی ہر انسان کو ماں باپ کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنے کا حکم دیا. قرآن پاک کی دوسری آیت کا بھی ترجمہ میں نے، اس میں بھی یہی مفہوم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث وہ بھی جس میں آپ نے اپنی امت کو حکم دیا کہ ہر انسان پہ لازم ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا عمل کرے اور ان کے ساتھ یعنی نرمی کے ساتھ پیش آئے. چنانچہ احادیث مبارکہ میں اس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کو وقت پر پڑھنا، نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنا. اب نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نماز کا وقت مقرر کیا ہے اور اس کے اندر پڑھنا ضروری ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ وقت مقررہ پہ نماز پڑھنا ضروری ہے. اب اگر وقت پہ نہ پڑھی جائے تو اب وہ نماز قضا ہو گئی. پڑھنا تو اب بھی اس کا ضروری ہے، لیکن
بلا وجہ بغیر شرعی مجبوری کے اگر کسی نے ایک نماز کو بھی وقت سے مؤخر کیا ہے تو اب جب وہ قضا کرے گا تو مثلا فجر کی نماز اگر کسی نے نہیں پڑھی ہے، اب وہ 2 رکعت فجر کی پڑھتا ہے تو قضا تو ہو گئی، فرض تو اس کا ادا ہو گیا، لیکن وہ ثواب، وہ درجہ، وہ مرتبہ اب وہ نہیں پا سکتا، چاہے جس طرح بھی، یعنی وہ جو درجہ اور مرتبہ وقت پہ نماز ادا کرنے کا ہے، بعد میں وہ پھر درجہ مرتبہ نہیں مل سکتا۔ ہاں ٹھیک ہے کہ اس کے بدلے میں اتنی رکعتیں، فجر کی رہ گئی ہے 2 رکعت پڑھے، ظہر کی رہ گئی ہے 4 رکعت فرض پڑھے، عصر کے رہ گئے ہیں 4 فرض عصر کے پڑھے، تو اس کے ذمہ سے فرض جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ پھر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنا بھی ضروری ہے کہ جو بلا وجہ بغیر شرعی مجبوری کے نماز اپنے وقت پہ نہیں پڑھی، لیکن جو درجہ مرتبہ وقت میں نماز ادا کرنے کا ہے وہ پھر بعد میں کسی بھی صورت نہیں مل سکتا۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنا۔ تو اس میں بھی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نماز کے فوراً بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر جہاد کی اجازت طلب کی کہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ اب ذرا ان حالات کو دیکھیں، آج تو دیکھیں ہر ملک کی فوج ہے اور باقاعدہ فوج رکھی ہوئی ہے، فوج کو تنخواہیں دی جاتی ہیں، ان کی ذمہ ملک کا دفاع ہے۔ اس زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ لوگوں کو ترغیب دی جاتی تھی کہ تم اللہ کی راہ میں نکلو اور ملک کے دفاع، دین کی سربلندی کے لیے آؤ، اور لوگوں کو ترغیب دے کر کہہ کر ان کو جہاد میں شامل کیا جاتا تھا۔ اب نئی نئی ریاست مدینہ بنی ہے جس کے دفاع کی ضرورت ہے، مجاہدین کی ضرورت ہے، تو اس سچویشن میں جب کہ مجاہدین کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور لوگوں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ تم جہاد میں شامل ہو، ایسی صورت میں ایک صحابی خود آ کے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں کہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ میرے ماں باپ زندہ ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی خدمت میں جہاد کرو، یعنی تمہارا جہاد یہ ہے کہ تم بجائے کافروں سے جا کے لڑنے کے تم ان کی جا کے خدمت کرو، تمہارا مقصد ثواب حاصل کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے، جنت کا اصول ہے، تو یہ ساری چیزیں تمہیں وہیں پہ ملیں گی، اجر و ثواب بھی ملے گا، جنت بھی ملے گی، رب کی رضا بھی ملے گی، تم ماں باپ کی خدمت کرو۔ یعنی اب حالات ایسے ہوں گے، ممکن ہے کہ ان کے ماں باپ زیادہ بوڑھے ہوں، ان کو خدمت کی ضرورت ہو اور کوئی خدمت کرنے والا نہ ہو، تو اس لیے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد پہ بھیجنے کی بجائے ان کو کہا بھائی تم جاؤ ماں باپ کی خدمت کرو، وہی تمہارا جہاد ہے، وہی تمہیں سب کچھ ملے گا جس کی طلب میں تم جہاد میں جا رہے ہو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا بھی دے گا، آخرت بھی دے گا، ثواب بھی ملے گا، جنت بھی ملے گی، رب کی رضا بھی ملے گی، سب کچھ تمہیں ماں باپ کی خدمت میں مل جائے گا۔ حضرت معاویہ بن جاہمہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ میں
میں نے جہاد کا ارادہ کیا ہے، میں آپ کے پاس مشورہ کے لیے آیا ہوں۔ یعنی یہ الگ واقعہ ہے، وہ پہلا الگ واقعہ ہے، یہ اور واقعہ ہے۔ اس میں بھی اس چیز کو مد نظر رکھا جائے کہ مجاہدین کی اشد ضرورت ہے، اور یعنی ریاست مدینہ جو نئی قائم ہوئی ہے اس میں ہر طرف سے خطرات بھی موجود ہیں اور مجاہدین کو ترغیب دی جا رہی ہے۔ ایسی صورتحال میں یہ خود اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا ان کے ساتھ چمٹے رہو، کیونکہ جنت اس کے پیر کے پاس ہے، اس کے پاؤں کے پاس۔ یعنی جاؤ ماں کی خدمت کرو تو تمہیں وہی ثواب ملے گا جو تم میدان جہاد میں جا کے لوگے، جو تم جنت چاہتے ہو، رب کی رضا چاہتے ہو، دنیا بھی ملے گی آخرت، کیونکہ اس زمانے میں یہ بھی ہوتا تھا کہ جو یعنی مجاہدین کی باقاعدہ کوئی تنخواہ وغیرہ نہیں ہوتی تھی، جنگ کے اندر جو کفار کا مال مسلمانوں کے ہاتھ آتا تھا وہ ان کو تقسیم کیا جاتا تھا مال غنیمت، یعنی یہ دنیا کا مال بھی اس صورت میں ملتا تھا، تو وہ یعنی سب کچھ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں دے گا، تو تم ماں کی خدمت کرو تمہیں وہیں سب کچھ مل جائے گا۔ آگے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں بھی اسی طرح کا ایک واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میں جہاد کی خواہش رکھتا ہوں اور مجھے اس پر قدرت نہیں، یعنی میں چاہتا ہوں کہ میں جاؤں جہاد میں لیکن کسی وجہ سے میں جا نہیں سکتا۔ ظاہر بات ہے جو آدمی جہاد میں جاتے تھے، یہ آج کے دور میں نہیں ہے کہ یعنی ہر چیز گورنمنٹ نے باقاعدہ فوج رکھی ہوئی ہے اور تمام ضروریات فوج پورتی ہے، وہ خود اپنی سواری، اپنے اخراجات، سب کچھ کھانا پینا ہر چیز مجاہدین کا اپنے پاس سے ہوتا تھا۔ اب جس کے پاس سواری نہیں ہوتی تھی وہ بھی نہیں جا سکتا تھا بھائی، جس کے پاس خورد و نوش کا سامان نہیں ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جو جہاد پہ جاتے تھے اپنے اہل خانہ کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر کے جانا، تو یہ ساری چیزیں چونکہ خود وہ اپنے پاس سے مہیا کرتے تھے، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں جہاد کی خواہش رکھتا ہوں لیکن اس پہ قدرت نہیں رکھتا۔ آپ نے فرمایا کیا تمہارے والدین میں سے کوئی ایک ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا ہاں میری ماں ہے، وہ زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے ساتھ نیکی کرنے کی زیادہ کوشش کرو، جب تم یہ کر لو گے تو تم حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے اور جہاد کرنے والے ہوگے۔ یعنی حج کا ثواب، عمرے کا ثواب، ظاہر بات ہے کہ حج کے لیے اخراجات کرنے پڑتے ہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، اور خاص طور پر اس زمانے میں دور دراز سے جو لگ جاتے تھے، پیدل چلنا اور اتنا سفر کرنا، اتنے دن لگنا، اسی طرح عمرے اور جہاد میں تو اخراجات کرنے اپنے، اور سارے تکلیف برداشت کرنا اور گھر بار سے دور ہونا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی ماں کی خدمت کرو، جب تم ماں کی خدمت میں زیادہ کوشش کرو گے تو جب تم یہ کر لو گے تو تم حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، جہاد، یعنی وہ جو تمہیں وہاں جا کے اجر و ثواب ملنا ہے وہ تمہیں یہی مل جائے گا، رب کی رضا بھی ملے گا، جنت کے بھی حقدار ٹھہرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے اس کے لیے طوبہ ہے، طوبہ جنت کا ایک سایہ دار درخت ہے، اس کا نام ہے، تو اس کے لیے وہ جنت کا وہ سایہ دار درخت طوبہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر میں زیادتی کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرماتا ہے جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی ناک
خاک آلود ہو. یہ مطلب ہے کہ وہ ذلیل و خوار و رسوا ہو، ناکام و نامراد ہو. محاورہ کے طور پر استعمال کیا تھا ناک کا خاک آلود ہونا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا. عرض کیا گیا یا رسول اللہ کون؟ آپ نے فرمایا جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا، اس کے باوجود وہ جنت میں داخل نہیں ہوا. یعنی وہ ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار ٹھہر سکتا تھا، لیکن اس نے ان کی خدمت نہیں کی اور جنت کا مستحق نہیں ہوا، تو وہ ناکام و نامراد ہو. آگے شاید یہی حدیث ہے، تفصیل کے ساتھ ہے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف پہ تشریف لائے. اب ممبر کی 3 سیڑھیاں تھیں. ایک سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین. آمین کا معنی یا رب ذوالجلال اس دعا کو قبول فرما. تو دعا پہ آمین کہا جاتا ہے. یعنی ایک آدمی دعا کرتا ہے، باقی سب کہتے ہیں آمین، یعنی یا اللہ اس دعا کو قبول فرما. تو اب حضور صرف آمین 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 کہہ رہے ہیں، کوئی دعا کرنے والا صحابہ کرام کو نظر نہیں آ رہا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے آمین 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 کہا ہے، ہمیں تو کوئی دعا کرنے والا نظر نہیں آیا، ہم نے کسی کو دعا کرتے ہوئے نہیں سنا، لیکن آپ نے 3 دفعہ آمین 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 کہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کے یہ کہا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ نیکی کیے بغیر وہ مر گیا، وہ دوزخ میں جائے. تو اور اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کرے. کہیے آمین. تو حضور نے فرمایا میں نے کہا آمین. یعنی حضرت جبریل امین نے یہ دعا کی اور حضور سے گزارش کی کہ آپ اس پہ آمین کہیں. پھر حضرت جبریل امین نے یہ دعا کی کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور مر گیا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی، یعنی اس نے روزے نہیں رکھے، رمضان شریف کا اہتمام نہیں کیا، عبادت کا اہتمام نہیں کیا، اور جس طرح یعنی پہلے اس کی غلط روش سی اسی طریقے پہ چلتا رہا، رمضان شریف آیا اور چلا گیا، تو وہ بھی دوزخ میں داخل کیا جائے اور اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کرے. کہیے آمین. حضرت جبریل امین صاحب یہ بھی گزارش کرتے ہیں کہ آپ آمین کہیں. تو حضور نے فرمایا کہ میں نے کہا آمین. اور پھر حضرت جبریل امین نے اس طرح کہا کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے، یعنی حضور کی بارگاہ میں وہ درود شریف کا نذرانہ نہ پیش کرے، تو حضرت جبریل امین نے یہ کہا کہ وہ دوزخ میں جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کرے. کہیے آمین. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا آمین. اب یہ 3 چیزیں، ایک اس کو ماں باپ کی خدمت کا موقع ملا اور اس نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا اور ان کی خدمت نہیں کی. اب یہ یاد رکھیں کہ خدمت وقت کے اعتبار سے، موقع کے اعتبار سے، ضرورت کے اعتبار سے ہوتی ہے. جیسی خدمت کی ضرورت ہے ایسی ہی خدمت انسان پہ لازم ہے. جس طرح مثلا ہم سب حضرات پاکستان سے باہر آئے، ماں باپ بوڑھے ہیں، تو ان کے پاس نہیں ہے، لیکن ان کی خدمت ظاہر بات ہے جب ان کی ضروریات پوری کی جائیں گی تو یہ جیسی ضرورت ہے ایسی خدمت ہے. ان کے علاج معالجے کا انتظام کیا جائے، ان کے کھانے پینے، رہنے سہنے، پہننے، ہر چیز کا انتظام کیا جائے، تو جیسی ضرورت ہوگی اس طرح کی خدمت.
اگر ان کو کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے ان کے پاس رہنا ضروری ہے تو پاس رہے، ورنہ جس طرح کی خدمت کی ضرورت ہو اس طرح کی خدمت، یعنی یہ حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، موقع پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور ان کی جو سچویشن ہے ان کو دیکھے بھائی کس طرح کی خدمت کی ان کو ضرورت ہے، اس طرح کی خدمت ان کو کی جائے۔ بہرحال جیسی بھی خدمت کی ضرورت ہو اس طرح ان کی خدمت کی جائے۔ تو فرمایا کہ جس کو یہ موقع ملا اور اس نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا تو وہ نامقام و ناکام و نامراد جہنم میں جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ اسی طرح رمضان شریف کا مہینہ آیا اور رمضان شریف اپنی رحمتیں اور برکتیں برساتا ہوا آیا اور چلا گیا، اور کسی نے فائدہ نہیں اٹھایا، روزے نہیں رکھے، عبادت نہیں کی، اپنی غلط روش جو اسی پہ چلتا رہا، تو اس کے لیے بھی حضرت جبریل امین نے یہی یعنی اس کے خلاف یہی دعا کی کہ وہ یعنی جہنم میں جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کرے۔ اور تیسرا کہ جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہو اور پھر وہ حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام، درود و سلام کا نذرانہ نہ پیش کرے، تو یہ تینوں جہنم میں جائیں اور اللہ کی رحمت سے دور ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے دور کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ اب حضرت جبریل امین تمام فرشتوں کے سردار، ان کی دعائی کیا کام تھی کہ اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا اور اس پہ مہر تصدیق ثبت کرنا۔ تو ان تینوں چیزوں کی اہمیت اس سے واضح ہوتی ہے۔ اب آگے ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں کا واقعہ بیان فرمایا کہ وہ سفر کر رہے تھے، سفر میں جا رہے تھے۔ یہ پہلے امتوں کے کوئی لوگ ہوں گے جو سفر میں جا رہے ہیں، اس زمانے میں جس طرح پیدل سفر کیا جاتا تھا، تو سفر میں جا رہے ہیں تو اچانک بارش آ گئی۔ اب بارش سے بچنے کے لیے انہوں نے پہاڑ کے ایک غار میں پناہ لی، غار کے اندر ٹھہر گئے کہ چلو بارش جب تک برس رہی ہے یہاں ٹھہرتے ہیں، بارش رکے گی تو پھر آگے چلیں گے۔ اب وہ غار کے اندر انہوں نے پناہ لی بارش سے بچنے کے لیے۔ اتفاق سے کیا ہوا کہ اوپر سے پہاڑ کی ایک چٹان جو ٹوٹی تو سیدھی آ کے غار کے منہ کے آگے وہ آ گئی، غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب وہ اتنی بھاری چٹان ہے کہ اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا، ظاہر بات ہے غار بھی پتھر کی ہوتی ہے، تو آگے دروازہ ہے، دروازے کے آگے چٹان آ گئی، اب وہاں سے نکلا نہیں جا سکتا۔ تو بارش سے بچنے کے لیے وہ غار کے اندر گئے، غار کا منہ جو ہے وہ چٹان کے ساتھ بند ہو گیا، تو اب وہ یعنی پریشان ہے کہ اب کیا کریں، اب تو یہیں پہ موت واقع ہوگی، یہاں سے کیسے نکلیں۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ تم ایسے کرو کہ جو کوئی نیک اعمال تم نے کیے ہوئے ہیں ان کے وسیلہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ مہربانی فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے۔ اب ان تینوں میں سے یہ طویل حدیث ہے، ایک نے اپنی نیکی کا ذکر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نیکی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا رب ذوالجلال کرم فرما اور ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ دوسرے نے، تیسرے نے، تو طویل حدیث ہے، صرف متعلقہ جو ہے وہ پیش کرتا ہوں کہ ان میں سے ایک نے اس طرح کہا کہ میرے ماں باپ بہت بوڑھے تھے اور ایک میری چھوٹی بچی تھی، میں بکریاں چراتا تھا، دن کو بکریاں چرا کے شام کو جب واپس لاتا تو دودھ دو کے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا،
پھر اپنی وہ چھوٹی جو بچی تھی اس کو پلاتا۔ ایک دن مجھے دیر ہو گئی، میں نے حسب معمول دودھ لے کر یعنی بکریاں دیر سے گھر لایا، دودھ دو کے ماں باپ کے پاس گیا تو وہ سو چکے تھے۔ میں نے ان کو جگانا ناپسند کیا اور ان کے دودھ دینے سے پہلے اپنی بچی کو دودھ پلانا یہ بھی ناپسند کیا۔ اب یہ یاد رکھیں کہ یہ ایک ادب کا اعلیٰ ترین مقام ہے، ورنہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے کہ وہ اگر حرام کر چکے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، ان کے حصے کا دودھ یا تو ٹھیک ہے بھئی، ان کو اگر جگانا بھی نہیں چاہتا تو انتظار کرے، لیکن دوسرے جو ہیں وہ پی سکتے ہیں۔ لیکن ادب کا ایک الگ مقام ہوتا ہے، تو ادب کے پیش نظر اب ان کو جگانا بھی مناسب نہیں سمجھا اور یہ بھی مناسب نہیں سمجھا کہ انہوں نے دودھ نہیں پیا ہے دوسرے پی لیں۔ تو وہ اس نے کہا کہ میں نے ان کو جگانا بھی ناپسند کیا اور ان کے دودھ پینے سے پہلے اپنی بیٹی کو دودھ پلانا بھی ناپسند کیا۔ بچی بھی رات بھر بھوکے میرے قدموں میں روتی رہی، میں صبح تک دودھ کا پیالہ لے کر ماں باپ کے سرانے کھڑا رہا۔ تو اس عمل کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا۔ اب ایک آدمی نے اپنی نیکی بیان کی کہ اس کے دعا کیا تو تھوڑی سی وہ چٹان خود بخود ہٹ گئی کہ تھوڑی سی روشنی باہر سے آ رہی ہے، لیکن اتنی نہیں ہے کہ انسان وہاں سے نکل سکے۔ دوسرے نے اپنی نیکی بیان کی، تھوڑی سی اور ہٹ گئی، لیکن پھر بھی اتنی نہیں ہے کہ وہ نکل سکیں وہاں سے۔ جب تیسرے نے اپنی نیکی کو بیان کیا تو اب اس میں اتنی زیادہ یعنی رستہ پیدا ہو گیا کہ جس سے وہ آسانی سے وہاں سے نکل سکیں۔ تو اس طرح یعنی اس نے اب یہ یعنی شرعی حکم میں نہیں، لیکن ماں باپ کے ادب کا یعنی ایک احترام کا ایک طریقہ ہے کہ ان کو سوتے ہوئے جگایا بھی نہیں اور ان کے پینے کے بغیر کسی اور کو پلایا بھی نہیں، صرف ادب کی خاطر۔ تو یہ اس کی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نیکی کے وسیلے سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ کون مستحق ہے؟ سب سے زیادہ حسن سلوک، اچھا سلوک، نیکی بلائی کس کے ساتھ کرنی چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کے ساتھ بلائی کرو۔ انہوں نے پوچھا پھر کون؟ حضور نے پھر فرمایا تمہاری ماں۔ انہوں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا پھر تمہاری ماں۔ انہوں نے پھر پوچھا پھر کون؟ فرمایا تمہارا باپ۔ اب چونکہ ماں کمزور ہوتی ہے تو اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ماں کا ذکر کیا، چوتھی دفعہ پھر فرمایا کہ تمہارا باپ، یعنی دونوں ہی حسن سلوک کے مستحق ہیں، لیکن ماں کا درجہ اس اعتبار سے حسن سلوک کے اعتبار سے اور زیادہ ہے کہ 3 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا اور پھر چوتھی دفعہ ساتھ باپ کو ذکر کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، خوشنودی والد کی رضا میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں، یعنی باپ اگر ناراض ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض، اور باپ اگر راضی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی۔ حضرت ابو اسید مالک بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھے، حاضر تھے کہ بنو سلمہ کا ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، کیا میں ماں باپ کی موت کے بعد ان کے ساتھ نیکی کر سکتا ہوں؟ یعنی زندہ ہیں تو خدمت کی ضرورت ہے تو ان کی خدمت کرتے ہیں،
اگر وہ اس دنیا سے چلے جائیں تو پھر کیا صورت ہے ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنے کا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، پھر بھی ان کے ساتھ تم نیکی اور بھلائی کر سکتے ہو۔ ان کی نماز جنازہ پڑھو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، کسی کے ساتھ ان کے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو، یعنی انہوں نے کسی کے ساتھ وہ وعدہ کیا ہے اور اس کو پورا کیے بغیر وہ دنیا سے چلے گئے، اس وعدے کو پورا کرو، اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے دوستوں کی عزت کرو۔ تو یہ یعنی ایسے ہی ہے جیسے ان کی زندگی میں تم ان سے نیکی اور بھلائی کر رہے ہو، کہ ان کے جانے کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت، ان کے وعدوں کو پورا کرنا، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے دوستوں کی عزت کرنا، یہ ساری چیزیں یعنی گویا ایسے ہی ہیں جیسے تم زندگی میں ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرتے ہو۔ تو اب اور بھی بہت سی احادیث مبارکہ ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ماں باپ کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا حکم دیا۔ اب اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ بھلائی، اس کے بعد فرمایا وذل قربا، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی۔ اب یعنی درجہ بدرجہ سب سے قریب انسان کے وہ ماں باپ ہیں، اور اس کے بعد باقی رشتہ دار۔ اب یہ دیکھیں کہ بعض چیزیں جو ہیں انسان کی شرعی اور قانونی وہ پابندی اور فرائض میں شامل ہے، مثلا بیوی ہے، بچے ہیں، ان کے اخراجات، یہ تو ایک شرعی حیثیت سے اور قانوناً اس پہ لازم ہے، اس لیے اس کو ذکر نہیں کیا کہ وہ تو اس پہ پہلے ہی ضروری اور لازم ہے شرعی اعتبار سے اور قانونی اعتبار سے۔ تو یہاں ان چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو احسان کے طور پر، نیکی اور بھلائی کے طور پر ہے۔ تو سب سے پہلے ماں باپ کا ذکر کیا، اس کے بعد قریبی رشتہ دار کے، ان کے ساتھ بھی، ویسے تو سارے ہی جتنے بھی رشتہ دار ہیں ساری انسانیت بھلائی کی مستحق ہوتی ہے، لیکن خاص طور پر قریبی رشتہ دار جو ہیں ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار بھلائی اور نیکی کا حکم دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جو ہیں اس سلسلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص یہ پسند کرتا ہے، من احب منکم ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ صلہ رحمی کہتے ہیں اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنا۔ اس کے مقابلے میں لفظ آتا ہے قطع رحمی، یعنی اپنے قریبی رشتہ دار ان کے ساتھ قطع تعلق کر لینا، بول چال ختم، اور یعنی کسی قسم کا تعلق نہیں ہے، سب ختم، اس کو قطع رحمی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلہ رحمی کا حکم دیا، یعنی قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی اور نیکی کا حکم دیا، اور قطع رحمی سے منع فرمایا کہ قطع رحمی نہ کرو، ان کے ساتھ تعلقات نہ توڑو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ الرعد ہے اور اس کی آیت نمبر یہ نصف سپارہ 13 یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں، الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، ولا ینقضون المیثاق، اور میثاق پختہ عہد، یعنی جس کو کسی کے ساتھ کوئی عہد کیا ہے تو اس کو توڑتے نہیں، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل،
جو جوڑتے ہیں اس کو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑنے کا یعنی صلہ رحمی کا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس پہ عمل کرتے ہیں اور صلہ رحمی کرتے ہیں، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ آگے جا کے فرمایا کہ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو، اس کو پکا گئی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا اس پہ عمل نہیں کرتے، گویا اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ رہے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جس کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ اس کو قطع کرتے ہیں، توڑتے ہیں، یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کر کے دنیاوی وجوہات کی وجہ سے ان سے تعلقات کو توڑتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، تو فرمایا أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ان کے لیے لعنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے اور ان کے لیے برا ٹھکانہ یعنی جہنم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا صلہ رحمی کا حکم دیا اور قطع رحمی سے منع کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی حکم دیا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، اس کا رزق بڑھے اور اس کی عمر میں برکت ہو، اس کی عمر میں زیادتی ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب یہ جو ہے نا عموماً جو انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ ہر انسان کہتا ہے ابھی ہم تو ایسے ہی کریں گے جیسے ہمارے ساتھ ہوگا، جیسا کوئی کرے گا ہم تو اسی طرح ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تکونوا امعتن، کمزور رائے والے نہ ہو جاؤ، تقولون ان احسن الناس احسننا وان ظلمونا ظلمنا، یعنی کمزور رائے والے نہ ہو۔ کیا مطلب کہ تم یہ کہو کہ اگر تو لوگ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو ہم بھی اچھا سلوک کریں گے، اور ہمارے ساتھ زیادتی کریں گے تو ہم بھی پھر ایسے ہی کریں گے، نہیں۔ فرمایا وَلَٰكِنْ ظَنُّوا أَنفُسَكُمْ إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَن تُحْسِنُوا وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَا تَظْلِمُوا۔ فرمایا تم ایسے ہو جاؤ کہ اگر لوگ تمہارے ساتھ بھلائی کریں تو پھر تو بھلائی کرنی ہے، اور اگر وہ تمہارے ساتھ برائی کریں تو تم ان کے ساتھ برائی نہ کرو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، حضور کی ترغیب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا صلہ رحمی وصلہ سے الواصل، واصل یعنی اس میں فاعل کا صیغہ ہے، صلہ رحمی کرنے والا، اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے والا۔ تو حضور نے فرمایا لیس الواصل بالمکافئ، ہے تو کام تو بڑا مشکل ہے لیکن اصل کام یہی ہے مشکل ہے لیکن اصل کام جو ہے وہ یہی ہے۔ لیس الواصل بالمکافئ، عدلے کا بدلہ کرنے والا، یعنی اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتا ہے، اس کے بدلے میں اچھا سلوک کرتا ہے، رشتہ دار جو ہیں وہ ادب احترام کرتے ہیں، تحفے تحائف دیتے ہیں، ان کے بدلے میں وہ بھی ان کو تحفے تحائف دیتا ہے۔ تو لیس الواصل بالمکافئ، جو کسی کے بدلے میں اچھا سلوک کرتا ہے یہ صلہ رحمی نہیں ہے، اس کو صلہ رحمی کرنے والا نہیں کہیں گے۔ وَلَٰكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهُ، کہ اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ اس کے رشتہ دار دور بھاگتے ہیں، وہ ان کو قریب کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ تعلق توڑتے ہیں وہ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، یہ اصل صلہ رحمی ہے۔ تو میں نے کہا کہ ہے تو بڑا مشکل کام، اور خاص طور پر ہمارے معاشرے میں جہاں شروع سے ترغیب بھی یہی دی جاتی ہے، تربیت ہی یہی کی جاتی ہے، بھائی اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے، جیسے کوئی کرے اس سے بڑھ کے کرنا ہے۔ اس معاشرے میں یہ بات کرنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن اصل کام یہی ہے کہ فرمایا کہ جو عدلے کے بدلے
کسی کی نیکی کی وجہ سے اس سے نیکی کرتا ہے تو یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلہ رحمی کرنے والے کے لیے جو ثواب کا ذکر کیا یہ نہیں ہے، بلکہ اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ اذا قطعت رحمہ وصلھا، کہ جب اس کے ساتھ تعلقات کو توڑا جائے تو وہ جوڑے، کوئی دور بھاگے تو اس کو قریب کرے، کوئی اس کو محروم کرے تو اس کو عطا کرے۔ یہ ہے اصل چیز جو یعنی صلہ رحمی جس کو کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جو ہے اس سے حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ نیکی کا حکم دیا، پھر قریبی رشتہ دار، پھر یتیم۔ یتیم وہ بچہ، نابالغ بچہ ہوتا ہے جس کا باپ فوت ہو جائے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ بہت زیادہ ہمدردی کا مستحق ہوتا ہے، اس لیے خاص طور پر یتیم کے ساتھ نیکی اور بھلائی اور احسان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ذکر کیا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا وقافل الیتیم ہاکذا فی الجنہ۔ حضور نے اپنی دونوں انگلیوں کو یوں جوڑا کہ جس طرح یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ جس طرح یہ دو انگلیاں جڑی ہیں، حضور نے فرمایا جو یتیم کی پرورش کرے گا، اس کی خبر گیری کرے گا، اس کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرے گا، اس کی ضروریات کو پورا کرے گا، تو فرمایا کہ میں اور وہ قیامت میں یعنی جنت میں اس طرح دونوں ملے ہوئے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ گھر وہ ہے جس میں یتیم عزت کے ساتھ رہتا ہو، یعنی کسی کی پرورش میں کسی کی زیر کفالت یتیم ہو اور اس یتیم کے ساتھ نیکی بھلائی احسان کیا جائے اور یعنی اس کی ضروریات کو پورا کیا جائے، لیکن پورا اس طرح نہیں کہ اس کو احساس ہو کہ میرا باپ نہیں ہے تو مجھ پہ احسان، لیکن بلکہ اس طریقے سے کہ جس طرح کوئی اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے اس طرح اس کی پرورش کرے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیوہ اور مسکین۔ اب ظاہر بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی عورت جس کا خاوند فوت ہو جائے اس کو بھی یعنی اس کی ضروریات بھی پوری کرنے والا کوئی نہیں ہوتا اور وہ بھی دوسروں کے یعنی محتاج ہوتی ہے عموماً، اسی طرح یعنی یتیم مسکین۔ تو فرمایا کہ بیوہ اور مسکین کی پرورش کے لیے جد و جہد کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح، یعنی جس طرح جہاد کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے، جنت دے گا، اس کی رضا حاصل ہوگی، اسی طرح کوئی ضرورت مند یتیم ہو، مسکین ہو، بیوہ ہو، جو بھی ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت مند ضرورتیں خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، کوئی دنیاوی نمود و نمائش کے لیے نہیں، کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے حصول کے لیے ان کی ضروریات کو پورا کرنے والا۔ تو فرمایا وہ ایسے ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ اور راوی فرماتے ہیں میرا گمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کی مثل ہے جو اکتائے بغیر قیام کرے، یعنی رات کو قیام کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے اور تھکتا نہیں ہے، اور جو مسلسل روزے رکھتا ہے اس کی طرح وہ ہے جو ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، کسی حاجت مند کی حاجت کو پورا کرتا ہے، کوئی یعنی کسی کو جس طرح کی ضرورت ہے۔ ظاہر بات ہے کہ مسکین، یتیم، بیوہ ان کو مالی معاملات میں مشکل پیش آتی ہے اور مالی تعاون کی ان کو ضرورت ہوتی ہے، تو ان کے ساتھ تعاون کرنا، ان کی یعنی بھلائی اور احسان کرنا۔ تو فرمایا کہ وہ ایسے ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ اور راوی فرماتے ہیں کہ میرا گمان یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ وہ اس کی مثل ہے جو نوافل پڑھتا ہے رات کو اٹھ کے اور تھکتا نہیں ہے اور مسلسل روزے رکھتا ہے، اس کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ آمین۔ اسی آیت کی تفسیر میں حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے استاد محترم حضرت صدر اللہ فاضل
مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ دو تفسیریں ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ترجمہ ہے اور حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کنز الایمان کے نام سے اس پہ حاشیہ لکھا ہے، اور آگے مفتی احمد یار خان صاحب یہ ان کے شاگرد ہیں حضرت صدر اللہ فاضل کے، انہوں نے نور العرفان کے نام سے اس پہ آگے حاشیہ لکھا اعلیٰ حضرت کے ترجمے پہ۔ تو دونوں کا تقریباً ایک ہی مفہوم ہے، اسی سے انہوں نے بھی لیا۔ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، ماں باپ کے ساتھ زندگی میں احسان یہ ہے کہ ان کا ادب کرے، ان کی جانی مالی خدمت کرے، ان کے جائز حکموں کو مانے، ان کی خدمت کے لیے نوافل کو ترک کر سکتا ہے، یعنی نفل چھوڑ دے ماں باپ کی، لیکن فرض نہیں چھوڑ سکتا، فرض کی ادائیگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض ہیں وہ نہیں چھوڑ سکتا، ہاں نوافل کو چھوڑ سکتا ہے ان کی خدمت کے لیے، فرائض و واجبات نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر ماں باپ کسی گناہ یا کفر میں مبتلا ہوں تو ان کی اچھی تدبیر سے روکے ان کو، یعنی اگر کسی نافرمانی کے کام میں مبتلا ہوں تو ان کو اچھے طریقے سے ان کو روکنے کی کوشش کرے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کے ماں باپ کافر ہیں تو ایمان کی ترغیب دے، لیکن اچھے طریقے سے، اس طریقے سے کہ وہ راغب ہوں۔ ہمارے ہاں عام طور پر اس انداز میں تبلیغ کی جاتی ہے کہ اگر اس نے آنا بھی ہے تو نہ آئے، یہ طریقہ غلط ہے۔ اس میں حکمت عملی بہت ضروری ہوتی ہے کہ حکمت عملی کے ساتھ، یعنی جس کو تبلیغ کی جا رہی ہے، جس کو ترغیب دی جا رہی ہے، اس کے ذہن کو پڑھ کے کس طریقے سے یہ مائل ہوگا، ایسے نہیں کہ وہ اور زیادہ دور ہو جائے۔ تو خاص طور پر ماں باپ جو ہیں، اگر فرمایا کہ گناہ میں مبتلا ہوں تو ان کو گناہ سے، یعنی اچھی تدبیر سے ان کو روکنے کی کوشش کرے، اور خدا نخواستہ کسی کے ماں باپ کافر ہیں، بد عقیدہ ہیں تو اس سے بھی روکے، لیکن اس میں بھی حکمت عملی تدبیر جو ہے وہ بڑی ضروری ہے۔ آگے فرمایا والدین کے مرنے کے بعد ان سے بھلائی یہ ہے کہ ان کی وصیتیں پوری کرے، ان کے دوستوں کا احترام کرے، فاتحہ تلاوت قرآن پاک، دیگر صدقات ثواب بخشتا رہے، اور ان کے اچھے مراسم کو جاری رکھے۔ آگے کم از کم ہفتہ میں 1 مرتبہ ان کی قبر کی زیارت کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت، اپنی عبادت کے ساتھ ان کی اطاعت کا ذکر کیا۔ اب ایک آخری بات، چشتی صاحب آج تشریف نہیں لائے، چشتی صاحب ایک بڑا یعنی مقولہ یہاں پہ کہا کرتے ہیں کہ یورپ کے اندر اچھا پیر وہ ہے مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ